بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ پچھلے درس میں وقف کے جو قواعد بیان ہوئے تھے وہ کیفیت کے لحاظ سے تھے، جس کا تعلق حرکات سے ہے اور یا سکون سے۔ اب جو قواعد میں بیان کرنے والا ہوں اس کا تعلق محل سے ہے کہ محل کے اعتبار سے وقف کی کتنے قسمیں ہیں، اور محل کے اعتبار سے جب ہم وقف کرتے ہیں تو اس کا تعلق معنی سے ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، محل کے اعتبار سے وقف کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وقف تام، نمبر 2 وقف کافی، نمبر 3 وقف حسن، نمبر 4 وقف قبیح۔ اب ہر ایک کی تعریف کروں گا۔ سب سے پہلے وقف تام۔ وقف تام کسے کہتے ہیں؟ جب آپ وقف کریں اور وقف آپ نے ایسی جگہ میں کیا کہ ما بعد کے ساتھ نہ لفظی تعلق ہو اور نہ معنوی۔ مثلا میں مثال پیش کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اب ما بعد کے ساتھ ان الذین کفروا سواء علیہم، اس کا نہ لفظی تعلق ہے اور نہ معنوی تعلق ہے، تو اس کو کہتے ہیں وقف تام۔ وقف کافی کسے کہتے ہیں؟ جب آپ ایسی جگہ وقف کریں کہ ما بعد کے ساتھ لفظی تعلق نہ ہو مگر معنوی تعلق ہو۔ مثلا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ اب یہاں آپ نے وقف کیا تو ما بعد کے ساتھ لفظی تعلق تو نہیں ہے لیکن معنوی تعلق ہے، تو اس کو کہتے ہیں وقف کافی۔ وقف حسن کسے کہتے ہیں؟ جب آپ ایسی جگہ پر وقف کریں کہ ما بعد کے ساتھ معنوی تعلق تو نہ ہو مگر لفظی تعلق ہو، جیسے بسم اللہ، یہاں تو معنوی تعلق نہیں ہے لیکن لفظی تعلق ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا الحمد للہ، یہاں بھی معنوی تعلق نہیں ہے لیکن لفظی تعلق ہے، الحمد للہ رب العالمین، تو اس کو کہتے ہیں وقف حسن۔ وقف قبیح کسے کہتے ہیں؟ جب آپ نے ایسی جگہ وقف کیا کہ ما بعد کے ساتھ لفظی تعلق بھی ہو اور معنوی بھی، جیسے الحمد الحمد، تو الحمد للہ، للہ کے ساتھ لفظی تعلق بھی ہے اور معنوی بھی ہے، تو یہاں پر وقف کرنا وقف قبیح ہے۔ اب یہاں جتنے اقسام ہم نے بیان کیے تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو حکم اس کا یہ ہے کہ تام
یعنی وقف تام اور وقف کافی میں ما بعد سے ابتدا کرے. جیسے ہم المفلحون پر آپ نے وقف کیا تو اس کو وقف تام کہتے ہیں. اب اعادہ کی ضرورت نہیں، ما بعد سے ابتدا کرے. ان الذین کفروا سواء علیہم شروع کرے. یہی صورتحال وقف کافی میں بھی ہے. مثلا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ پر آپ نے وقف کیا تو اس کو وقف کافی کہتے ہیں. اب یہاں بھی اعادہ کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ پیچھے سے شروع کریں، بلکہ ما بعد سے ابتدا کریں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ یہاں سے پڑھیں. اور وقف حسن اور وقف قبیح میں ما قبل سے اعادہ ضروری ہے. جیسے بسم اللہ یا الحمدللہ پر آپ نے وقف کیا تو الرحمن الرحیم یا رب العالمین اسی طرح ٹھیک نہیں ہے. پھر ما قبل سے اعادہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الحمدللہ رب العالمین. البتہ اگر وقف حسن رؤوس آیت پر ہو تو پھر اعادہ کی ضرورت نہیں. رؤوس آیت اس کو کہتے ہیں کہ جہاں آیت پورا ہو جائے. جیسے رب العالمین تو یہاں بھی وقف حسن ہے، لیکن یہاں اعادہ کی ضرورت نہیں. ما بعد سے ابتدا کرے، الرحمن الرحیم سے پڑھے. یا یقول اہلکت مالا لبدا یہاں بھی وقف حسن ہے، لیکن یہاں بھی اعادہ کی ضرورت نہیں کیونکہ رأس آیت ہے. اور اسی طرح ویل لکل ہمزہ یہاں بھی وقف حسن ہے، لیکن یہاں اعادے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہاں بھی رأس آیت ہے. البتہ وقف قبیح بالکل نہیں ہونی چاہیے. صرف اضطرار کی حالت میں یعنی مجبوری کی حالت میں آپ وقف قبیح کر سکتے ہیں. مثلا سانس کی تنگی یا بھول جانا یا کھانسی یا چھینک یا ہچکی وغیرہ آ جانا، غرض کسی مجبوری کی وجہ سے جو بلا ارادہ وقف ہو جائے تو یہ وقف اضطراری کہلائے گا. اور یہ وقف قبیح بھی وقف اضطراری کی ایک قسم ہے. مثلا بسم اللہ میں بسم پر آپ وقف کریں، یا الحمدللہ میں الحمد پر آپ وقف کریں، یا مالک یوم الدین میں مالک پر آپ وقف کریں. تو ایسا وقف ہو مجبوری کی حالت میں تو ہو سکتا ہے، لیکن پھر ما قبل سے اعادہ ضروری ہے. مثلا بسم پر آپ نے مجبوراً وقف کیا تو پھر بسم اللہ پڑھو گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا الحمد پر آپ نے مجبوری کی وجہ سے وقف کیا تو پھر الحمدللہ رب العالمین پڑھیں گے. یا اسی طرح مالک یوم الدین میں مالک پر آپ نے اضطراری وقف کیا تو پھر مالک کی سے شروع کریں گے، مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. آج کے لیے درس کافی ہے. آئندہ درس میں انشاءاللہ سکتے کی تعریف اور اس کے قواعد کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.